السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سبق ڈاٹ پی کے پر کے جی سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے اس انگلش لیسن میں گرامر کے جن ٹاپکس کو کور کیا جائے گا یہ پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز کے اندر کلاس 9 کے کورس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ کیمبرج کے کورس میں بھی ان کو کور کیا جاتا ہے. تو آج کے اس لیسن کی مدد سے جس مقصد کو ہم حاصل کر سکیں گے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال مختلف ایڈجیکٹیوز کا، جیسے کہ کائنڈز آف ایڈجیکٹیوز ہیں اور ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کائنڈز آف ایڈجیکٹیوز یعنی ایڈجیکٹیوز کی مختلف اقسام کے بارے میں. ایڈجیکٹیوز کے متعلق ہم اس سے پہلے ایک ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں. ان کا کیا کام ہوتا ہے ایک جملے کے اندر. ایڈجیکٹیوز ڈسکرائب کرتے ہیں ناؤن یا پروناؤن کو، یعنی ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں. اور ناؤن کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام، جبکہ پروناؤن ہوتا ہے وہ لفظ جو کہ کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں ایڈجیکٹیو کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں. این انٹرسٹنگ بک یعنی ایک دلچسپ کتاب. تو یہاں بک جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ناؤن، جبکہ لفظ انٹرسٹنگ یعنی دلچسپ یہ بتا رہا ہے کہ کتاب کس قسم کی ہے، یعنی اس کے متعلق انفارمیشن دے رہا ہے، لہٰذا یہ لفظ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک ایڈجیکٹیو. اسی طرح سے اگر ایک نیلے رنگ کی کتاب ہو اور اس کے رنگ کے متعلق بتانا ہو تو ہم کہیں گے اے بلو بک. تو یہاں بھی لفظ بلو کیا ہے؟ یہ بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے، کیونکہ یہاں بھی یہ کتاب کے متعلق کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے، اور اب کی بار یہ بتا رہا ہے کتاب کے رنگ کے متعلق. تو اسی طرح سے اگر کتاب بہت موٹی ہو اور اس کی موٹائی کے متعلق بتانا ہو تو ہم کہیں گے اے تھک بک. اور یہاں لفظ تھک جو ہے یہ کتاب کے متعلق انفارمیشن دے رہا ہے کہ کتاب موٹی ہے، لہٰذا یہ بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے. اور اب کی بار یہ کتاب کے سائز کے متعلق بتا رہا ہے. تو اس طرح سے ایڈجیکٹیو جو ہیں وہ چیزوں کے متعلق مختلف قسم کی معلومات دیتے ہیں، اور جس قسم کی انفارمیشن یا معلومات ایک ایڈجیکٹیو کی مدد سے ملتی ہے اس قسم کے ایڈجیکٹیو کا نام بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایڈجیکٹیوز کی مختلف کائنڈز یعنی اقسام بن جاتی ہیں. تو اس طرح سے ایڈجیکٹیوز کی ہر قسم کا ایک نام رکھ دیا گیا ہے. جیسے کہ یہ پہلی قسم ہے ویلیو اور اوپینین. ویلیو کا مطلب ہوتا ہے حیثیت، جبکہ اوپینین کا مطلب ہے رائے. مثال کے طور پر اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اور وہ آپ کو بہت لذیذ لگتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلیشیس فوڈ. تو ڈیلیشیس کا مطلب ہے لذیذ یا پھر مزیدار. اسی طرح سے اگر آپ ایک دلچسپ کتاب پڑھتے ہیں اور آپ اس کے متعلق کہتے ہیں انٹرسٹنگ بک یعنی دلچسپ کتاب، تو اس طرح سے یہاں بھی لفظ انٹرسٹنگ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی رائے ہے اس کتاب کے متعلق، یعنی یہ آپ کا اوپینین ہے. تو اس طرح سے سننے والوں کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کی کیا ویلیو ہے یا کیا حیثیت ہے. اسی طرح سے کسی بھی منظر یا چیز کے متعلق بیوٹیفل یعنی خوبصورت کا لفظ استعمال کر کے اس کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. اور یہاں بھی لفظ بیوٹیفل جو ہے وہ کس قسم کا ایڈجیکٹیو ہے؟ یہ ہے ویلیو یا اوپینین. تو یہاں تو مثبت یا پازیٹیو الفاظ کی اگزامپلز دی گئی ہیں، لیکن اگر کسی چیز کے نیگیٹو یعنی منفی پہلو کے متعلق بتانا ہو، جیسے کہ بیوٹیفل کی جگہ لفظ اگلی یعنی بدنما بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو تب بھی یہ
اوپینین یا ویلیو ہی کہلائے گا۔ اب دیکھتے ہیں ایڈجیکٹیوز کی ایک اور قسم، اس کا نام ہے سائز، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے ایڈجیکٹیو آف سائز، جیسے کہ اسمال یعنی چھوٹا، ہیوج یعنی بہت بڑا، ٹائنی بہت چھوٹا۔ تو جب آپ کسی چیز کے سائز کے متعلق بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہیں ایڈجیکٹیو آف سائز۔ اب دیکھتے ہیں ایڈجیکٹیوز کی ایک اور قسم، اس کا نام ہے ایڈجیکٹیو آف ایج اور ایڈجیکٹیو آف ٹیمپریچر، جیسا کہ ینگ یعنی جوان اور اولڈ یعنی بوڑھا، یہ الفاظ عمر کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کولڈ یعنی ٹھنڈا اور ہاٹ یعنی گرم، اس قسم کے الفاظ کی مدد سے بتایا جاتا ہے کسی چیز کے ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت کے متعلق۔ تو اس طرح سے یہ الفاظ ایڈجیکٹیو آف ایج یا ایڈجیکٹیو آف ٹیمپریچر کہلائے جاتے ہیں۔ ایج یعنی عمر اور ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت۔ اب دیکھتے ہیں ایڈجیکٹیوز کی ایک اور قسم، اس کا نام ہے شیپ۔ ایڈجیکٹیو آف شیپ یعنی ایک ایسا ایڈجیکٹیو جو کسی چیز کی شکل کے متعلق بتاتا ہے۔ شیپ یعنی شکل، مثال کے طور پر راؤنڈ یعنی گول، اسکوائر یعنی چوکور، ریکٹینگولر یعنی ایک ایسی شکل جس کی آمنے سامنے والی دو سائڈز برابر ہوتی ہیں، جیسے کہ اس کی دو سائڈز چھوٹی اور دو لمبی ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ شکل۔ تو اب اگر کسی چیز کی شکل کے متعلق بات کی جائے گی تو وہاں استعمال کیا جائے گا ایڈجیکٹیو آف شیپ۔ اسی طرح سے ایڈجیکٹیوز کی ایک اور قسم کا نام ہے ایڈجیکٹیو آف کلر یعنی رنگ، مثال کے طور پر گرین یعنی ہرا رنگ، وائٹ سفید رنگ، بلیک کالا رنگ۔ اور اسی طرح سے جب بھی کسی چیز کے رنگ کے متعلق بتایا جائے گا تو وہاں کیا استعمال کیا جائے گا؟ ایڈجیکٹیو آف کلر۔ اسی طرح سے ایڈجیکٹیوز کی ایک اور قسم کا نام ہے ایڈجیکٹیو آف اوریجن۔ اوریجن کا مطلب ہوتا ہے اصل یا ابتدا، یعنی کوئی چیز جس جگہ سے شروع ہوتی ہے وہ جگہ کہلائی جاتی ہے اس کی اوریجن۔ مثال کے طور پر آپ جس جگہ پیدا ہوتے ہیں وہ کہلائی جاتی ہے آپ کی پلیس آف اوریجن۔ مثال کے طور پر چائنا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے چائنیز، اسی طرح سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کہا جائے گا پاکستانی۔ تو ان الفاظ کی مدد سے اوریجن یا ابتدا کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا یہ کہلائے جاتے ہیں ایڈجیکٹیوز آف اوریجن۔ ایڈجیکٹیوز کی ایک اور قسم کا نام ہے مٹیریل۔ مٹیریل یعنی مواد، یعنی وہ چیز جس سے کوئی چیز بنتی ہے، جیسے کہ پلاسٹک۔ اسی طرح سے اگر کوئی لکڑی کی چیز بنی ہو تو اسے کہیں گے ووڈن، اور اگر چاندی کی بنی ہو تو اسے کہیں گے سلور۔ تو یہ مختلف قسم کے مادے ہیں یعنی مٹیریل، تو اس قسم کے الفاظ کو کہا جائے گا ایڈجیکٹیوز آف مٹیریل۔ تو یہ ہیں ایڈجیکٹیوز کی مختلف اقسام جن کی مدد سے کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کی ہے، جیسے کہ اس کے بارے میں اپنی رائے دی جا سکتی ہے، آیا وہ دلچسپ ہے، خوبصورت ہے، لذیذ ہے وغیرہ۔ اسی طرح سے اس کے سائز کے متعلق بتایا جا سکتا ہے، چھوٹا بڑا وغیرہ۔ اور پھر اس کے علاوہ ایج یعنی عمر اور درجہ حرارت کے متعلق بھی بات کی جا سکتی ہے، جیسا کہ جوان بوڑھا ٹھنڈا گرم وغیرہ۔ اسی طرح سے کسی چیز کی شکل کے متعلق بھی بتایا جا سکتا ہے، گول چوکور مستطیل، یا پھر رنگ کے متعلق بھی بات کی جا سکتی ہے، جو بھی اس چیز کا رنگ ہو۔ اسی طرح سے اس کے اوریجن کے متعلق یعنی اس کی بنیاد یا اصل کے متعلق بھی بتایا جا سکتا ہے، جیسے کہ کسی علاقے وغیرہ کا نام جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہو۔ اسی طرح سے کسی چیز کے مٹیریل یعنی وہ چیز جس سے اس چیز کو بنایا گیا ہو اس کے متعلق بھی بتایا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر پلاسٹک، ووڈن، سلور وغیرہ۔ تو اس طرح سے یہ بن جاتی ہیں ایڈجیکٹیوز کی مختلف اقسام۔ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز کے متعلق۔ ڈگری کا مطلب ہوتا ہے حد، یعنی کس حد تک،
اور ایڈجیکٹیوز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤنز یا پروناؤنس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی ان کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، یعنی کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق معلومات دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، I read an interesting small old book، یعنی میں نے ایک دلچسپ چھوٹی اور پرانی کتاب پڑھی۔ تو اس جملے میں انٹرسٹنگ یعنی دلچسپ، اسمال چھوٹی، اولڈ پرانی، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ ڈسکرائب کر رہے ہیں لفظ بک کو، جو کہ ہے ایک ناؤن۔ لہٰذا یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں ایڈجیکٹیوز۔ تو ایڈجیکٹیوز کا استعمال کسی بھی چیز کے رنگ، شکل، عمر یا سائز وغیرہ کے متعلق بتانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ایڈجیکٹیوز کی یہ جو قسم ہوتی ہے جس سے ان کے متعلق کچھ نہ کچھ پتہ چلے کسی بھی چیز کے متعلق، یعنی وہ دیکھنے وغیرہ میں کس طرح سے ہے، تو اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کہلائے جاتے ہیں the positive degree۔ مثال کے طور پر جیسے کہ یہ الفاظ ہے able یعنی قابل، strong یعنی مضبوط، beautiful یعنی خوبصورت۔ تو ان الفاظ کو کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق انفارمیشن دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ ایڈجیکٹیوز کہلائے جاتے ہیں۔ اور اپنی ڈگری کے لحاظ سے انہیں کہا جاتا ہے the positive degree، یعنی ایڈجیکٹیوز کی پازیٹیو ڈگری سے مراد ہے وہ کوئی سے بھی الفاظ جن کی مدد سے کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات ملتی ہوں۔ اسی طرح سے گفتگو یا تحریر کے دوران اگر ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے جن کی مدد سے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا آپس میں مقابلہ کیا گیا ہو، تو اس قسم کے ایڈجیکٹیوز جو ہیں ان کی ڈگری ہوتی ہے the comparative degree۔ مثال کے طور پر یہ الفاظ ہیں abler یعنی زیادہ قابل۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں he is abler than his brother، یعنی وہ اپنے بھائی سے زیادہ قابل ہے۔ اسی طرح سے یہ لفظ ہے stronger یعنی زیادہ مضبوط، more beautiful یعنی زیادہ خوبصورت۔ تو اس طرح سے جب ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جن کی مدد سے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا آپس میں مقابلہ کیا جا رہا ہو، تو وہ کہلائے جاتے ہیں the comparative degree۔ جیسا کہ لفظ comparative جو ہے وہ لفظ compare سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا، یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھنا کہ ان میں سے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے یا کم بہتر ہے۔ تو اس قسم کے ایڈجیکٹیوز کی ڈگری کہلائی جاتی ہے the comparative degree۔ اس کے علاوہ اگر کسی چیز کے متعلق بتانا ہو کہ وہ باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے یا پھر کمتر ہے، تو اس کے لیے جس ڈگری کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کہلائی جاتی ہے the superlative degree۔ جیسا کہ سپر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہتر۔ مثال کے طور پر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں سپرلیٹو ڈگری کے طور پر، جیسے کہ ایبلسٹ یعنی سب سے قابل، یا پھر اور لیسٹ ایبل یعنی وہ جو کہ سب سے کم قابل ہو۔ اسی طرح سے اسٹرانگیسٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہو، اور موسٹ بیوٹیفل یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو اس کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ تین جو ہیں یہ ہیں ایڈجیکٹیوز کی ڈگریز کی اقسام۔ پہلی ہے پازیٹیو ڈگری، دوسری the comparative ڈگری، اور تیسری the superlative ڈگری۔ تو پہلی ڈگری کے مطابق آپ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جن کی مدد سے آپ کسی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، لیکن اس میں آپ اس کا کسی سے مقابلہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ صرف اس کے بارے میں معلومات دے رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ کمپیریٹیو ڈگری جو ہوتی ہے اس میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی مدد سے کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اور سپرلیٹو ڈگری کے تحت ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں کسی چیز کو دوسری بہت سی چیزوں کے مقابلے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ان سے بہت بہتر ہے یا پھر ان سے بہت کمتر ہے۔ تو اس طرح سے
یہ 3 ڈگریز جو ہیں یہ کہلائی جاتی ہیں 3 ڈگریز آف کمپیریزن، جن کا تعلق ایڈجیکٹو سے ہوتا ہے، یعنی وہ الفاظ جو کسی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق انفارمیشن دیتے ہیں۔ تو چلیے اب ایک ایک کر کے مختلف جملوں کو دیکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں ایڈجیکٹو کی کون سی ڈگری کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جملہ ہے ہی از این ایبل پرسن، یعنی وہ ایک قابل آدمی ہے۔ تو اس جملے میں لفظ پرسن جو ہے یہ ایک ناؤن ہے جو کہ ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور پرسن کا مطلب ہے شخص۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس قسم کا شخص ہے، ایبل یعنی قابل۔ تو لفظ ایبل جو ہے وہ ایک ایڈجیکٹو ہے جو کہ پرسن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو۔ لیکن اگر ہم اس کی ڈگری کے متعلق بات کریں تو ان تینوں میں سے یہ کون سی ڈگری ہے، پازیٹیو، کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو؟ لفظ ایبل جو ہے یہ ہے ایڈجیکٹو کی پازیٹیو ڈگری، کیونکہ اس میں صرف شخص کے متعلق انفارمیشن دی گئی ہے یا معلومات دی گئی ہے یا پھر اسے ڈسکرائب کیا گیا ہے، لیکن اس جملے میں اس شخص کا کسی دوسرے شخص یا چیز کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا گیا۔ تو یہاں لفظ ایبل جو ہے یہ پازیٹیو ڈگری کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور جملہ، شی از مور اسٹرانگر دین ہر سسٹر، یعنی وہ اپنی بہن سے زیادہ مضبوط یا طاقتور ہے۔ تو اس جملے میں لفظ اسٹرانگر جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے شی کے متعلق کہ وہ اسٹرانگر ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ کس سے اسٹرانگر ہے، ہر سسٹر یعنی اپنی بہن سے۔ شی جو ہے یہ ایک پروناؤن ہے جو کہ کسی بھی خاتون یا لڑکی کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جس لڑکی یا خاتون کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کو اس کی بہن کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ لفظ اسٹرانگر ایک ایڈجیکٹو کا کام دے رہا ہے، اور یہ ایڈجیکٹو کی کون سی ڈگری ہے، اس کی مدد سے دو لوگوں کو آپس میں کمپیئر کیا گیا ہے، اس لیے یہ ہے کمپیریٹیو ڈگری۔ بعض اوقات کمپیریٹیو ڈگری کا استعمال ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ جملہ ہوتا ہے شی از مور اسٹرانگر دین ہر سسٹر اینڈ ہر مدر، تو اب کی بار یہاں کسی لڑکی یا خاتون کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اس کی بہن اور والدہ سے۔ تو اس جملے کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی لڑکی یا خاتون کن کن لوگوں سے زیادہ مضبوط یا طاقتور ہے، تو لہٰذا یہ قسم کا کمپیریزن یا مقابلہ ہے، اسی لیے ایڈجیکٹو کی اس ڈگری کو کمپیریٹیو ڈگری کہا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل، اٹ از دا اسٹرانگیسٹ نیشن ان دا ورلڈ، یعنی یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہے۔ تو اس جملے میں ایک نیشن یا قوم کے متعلق بات کی جا رہی ہے اور اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے دنیا کی تمام قوموں سے، اور ان کے مقابلے میں اسے سب سے زیادہ طاقتور کہا گیا ہے۔ تو اس جملے میں ایک قوم کی خوبی کی انتہا کا بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر اس جملے میں اسٹرانگسٹ کی جگہ ویکسٹ کا لفظ ہوتا تو یہ جملہ ہو جاتا ہے اٹ از دا ویکسٹ نیشن ان دا ورلڈ۔ تو اس طرح سے یہاں بھی اس قوم کی دنیا کی باقی قوموں کے مقابلے میں حیثیت کی انتہا کا پتہ چلتا۔ تو اس طرح سے اسٹرانگیسٹ یا ویکسٹ یعنی سب سے زیادہ مضبوط یا سب سے زیادہ کمزور، اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ایڈجیکٹو کی کون سی ڈگری کہلائے جائیں گے، یہ کہلائے جائیں گے ایڈجیکٹو کی سپرلیٹیو ڈگری، یعنی ایسے الفاظ جن کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جگہ، شخص یا چیز باقی تمام لوگوں، جگہوں یا چیزوں کے مقابلے میں کیسی ہے۔ تو یہ تھیں دا ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز، جنہیں دا 3 ڈگریز آف کمپیریزن بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔